बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शम्सा साबिर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ेकार नसीर वाक़ा साहब। नसीर वाक़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या किसी से ढका छुपा नहीं है। अब जो सानिया हुआ, मेरे अपने रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस पर गुफ्तगू करते हुए भी। एक खातून को 400 मर्दों ने मीनार पाकिस्तान में नोचा, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसको हिरासा किया गया। अब अवाम सवाल ये कर रही है, वो तो टिकटॉकर थी, वो टिकटॉक बनाती है तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस पे वाक़ा साहब से राय लेंगे। वाक़ा साहब, लोग कहते हैं कि जो 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान तले वाक़या हुआ है, वो लड़की टिकटॉकर है, वो फाहिश वीडियो बनाती है तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि टिकटॉकर, क्या कोई भी लड़की क्यों ना खड़ी हो वहां पर, उसके साथ ये वाक़या सरासर गलत है? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको एज ए जर्नलिस्ट बता रहा हूँ कि इसमें 400 लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ना ही हैं। पहले दिन से ये जो तादाद है, ये बहुत ही इसमें एक बहुत बड़ी एम्बिगुइटी है। ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 लड़के वो थे जिनको उन्होंने खुद वहाँ बुलाया हुआ था, ठीक है। अब चूंकि इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, लेकिन आज मैं इसमें जो एक एडिशन करना चाहता हूँ इस बात में, वो ये है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को हकायक को देखना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने कल सुना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान लाहौर आए और वो बार बार उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि मुझे शर्म आ रही है इस वाक़े पर, और उन्होंने पुलिस का किरदार भी इसमें कहा कि जी उन्होंने भी प्रॉपर रोल अदा नहीं किया। आप देखें इसमें पुलिस का क्या रोल हो सकता है जब इतना बड़ा मॉब मीनारे पाकिस्तान पहुंचा हुआ हो, और उस दिन मुहर्रम की ड्यूटियां जितनी पुलिस निभा रही थी वो भी साथ साथ हमने देखना है। यानी अगर वो मीनारे पाकिस्तान पे ड्यूटियां सारी लगा देते और पूरी फोर्स वहाँ चली जाती, तो अगर कोई और मिसहैप हो जाता, मुहर्रम के किसी जुलूस में या किसी और जगह पे कोई उस दिन हो जाता, तो फिर भी पुलिस जो है उसने मुल्ज़म उसको ठहराना था, सारे लोगों ने भी और गवर्नमेंट ने भी। अच्छा, जब वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि जी शर्म आ रही है उस वाक़े पर, शम्सा बात ये है, मैं ये कहता हूँ कि शर्म हमें उस बात पर भी आनी चाहिए जो टिकटॉकर्स बेहुदा, फोहश और घटिया किस्म की वीडियोस बनाकर इस अवाम को ख़राब कर रही हैं। हमें ग्रॉस रूट लेवल पे सोचना होगा, हमें लोगों की जो तरबियत है ना वो करनी होगी, उनके किरदार की तरबियत करनी होगी। कितनी बार ये ऐप है पाकिस्तान की, ये वाहिद ऐप है, बंद हुई है, फिर बैन हुई, अनबैन हुई। लेकिन सर अभी तो आप बात करें टिकटॉक ऐप के लोगों की, सर आपने देखा होगा उस वाक़े के बाद लातादाद वाक़यात ऐसे आए हैं। रिक्शा पर सवार 2 खवातीन हैं जिस पर सरेआम बाइक से लड़के उतरते हैं और छेड़खानी करते हैं उनके साथ, और मैं शायद वो अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती हूँ जो हो रहा है, मजम्मत है। उसमें हम बिल्कुल इस बात की जो है इसकी सपोर्ट करते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, पुलिस की, कि वो बिल्कुल जो एक्शन ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जब एक शख्स खुद लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरह के बेहुदा कपड़े पहन के वो भी मीनारे पाकिस्तान पर, और 14 अगस्त के दिन, लेकिन वगा साहब उस दिन उसके बेहुदा कपड़े नहीं थे। हम थोड़ा इसके दूसरे पहलू पे भी आएंगे। बिल्कुल ठीक, आयशा अकरम जो टिकटॉकर हैं उन्होंने मीट एंड ग्रीट की दावत दी कि आप आएं, आप मुझसे मुलाकात करें, वो बात दुरुस्त है कि गलत अमल था। लेकिन वागा साहब अब थोड़ी सी पुलिस ने अगर वहां पर अपनी वो नहीं दिखाई काबिलियत, लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी आवाम को ये भी बताना चाहूंगी कि आयशा अकरम वाले केस में जो हमारे पास रिपोर्ट्स मिली उसके मुताबिक पुलिस वहां पर पहुंची थी, उसको रेस्क्यू किया गया था, उसको बचा के ले गए थे, लेकिन आयशा अकरम 45 मिनट बाद फिर मीनार पाकिस्तान आ गई थी। बिल्कुल। बात ये है कि इस सारे वाक़े को अगर न्यूट्रली इसका तजिया किया जाए, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, मैं कह रहा हूँ प्रॉपरली ग्रॉस रूट लेवल से आखिरी वक्त तक, तो आपको पता चलेगा कि आयशा अकरम का इसमें क्या किरदार था। आप एक चीज और गौर करें, हम किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि लड़की चाहे जिस्म फरोश ही क्यों ना खड़ी हो, माशरे के मर्दों को किसने ये राइट दिए हैं कि उसके साथ ये काम करें? आप मुझे एक बात बताएं,
جب ایک لڑکی فون کالز کر کے اور اپنے ٹک ٹاک پیغام میں لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں آئیں، اس کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ یہ 16 17 18 سال کے بچے ہیں، یہ آ کے وہاں کیا کریں گے؟ جب وہاں موب، یہ جو موب ہوتا ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، کیونکہ موب کے اندر رسپانسبلٹی ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، کسی ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ سارے لوگوں کی ذمہ داری گنی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سارا واقعہ ہو گیا، عائشہ اکرم کے ساتھ ایک زیادتی ہو گئی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پولیس جن لوگوں کو، بچوں کو گرفتار کر رہی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے خاندان اور وہ بچے کس اذیت کا شکار ہیں، اور وہ ساری زندگی ان کے اوپر جو ایک سٹیمپ لگی ہے، جو ٹھپا لگ گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بڑی واضح بتا دوں، یہ جرم میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے بہت زیادہ بیونڈ حدود سے وہ جو کراس ہوا ہوگا، کوئی 1 2 4 5 10 لوگ ہوں گے، 66 پھر 100 بچے، ان کی گرفتاریاں، وہ اب جیلوں میں گئے ہوئے ہیں، عمریں کیا ہیں، 16 سال 15 سال 18 سال 20 سال۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ان کا فیوچر کہاں گیا؟ فیوچر اگر آپ اس بچے کی یا ان بچوں کی فیوچر کی بات کرتے ہیں تو سیم پوائنٹ پہ ہم لڑکی کی فیملی کو بھی تو لڑکی کی فیملی، لڑکی پرانی ٹک ٹاکر، آپ اس کے ٹک ٹاکس دیکھیں، پھر ریمبو کے ساتھ اس کی تصویریں دیکھیں۔ سر مانتے ہیں جو اس نے میٹ اینڈ گریٹ کے لیے بلایا تھا وہ سب غلط تھا، تو یہ بھائی کیوں غلط تھا؟ جب وہ غلط تھا تو آپ بچوں کو اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو اس چیز کا فروغ نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ کھلے عام آئیں، لڑکی کو نوچے بینگا۔ اچھا لڑکی ان کو بلاتی رہے، سرے عام 14 اگست کو وہ بھی مینار پاکستان پر اس کو آ کر کہے کہ میں وہاں آ رہی ہوں، میرے ساتھ ٹک ٹاکس بنائیں، ٹھیک ہے۔ وہ معذرت کے ساتھ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم نے کبھی تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا، ہم صرف ایک طرف لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ واقعہ ہو گیا، آپ مجھے بتائیں کیا 100 بچہ اگر گرفتار ہو گیا، اس واقعے کے بعد 100 بچے کا مستقبل صرف اس بچے کا ہی نہیں، اس کے خاندان سے جڑے ہوئے ہر شخص کا، تھوڑی تربیت کا مسئلہ بھی تو یہاں پر آ جاتا ہے نا۔ تربیت تو عائشہ اکرم کی تربیت نہیں ہوئی۔ سر وہ ایک بندی تھی وہاں پر موجود، 400 لوگوں کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے، میں ایگزیکٹ نمبر نہیں کوٹ کروں گی کیونکہ مجھے نہیں پتا وہاں پر 400 لوگ تھے یا نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں ہوں گے، ہجوم بہت بڑا تھا، ہجوم ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک بندی کی تربیت خراب ہے تو 400 میں سے کوئی تو 2 ہوتے جو اچھی تربیت کا مظاہرہ وہاں پر کرتے تھے۔ آپ کو کیا پتا کئی لوگوں نے بچایا ہے وہاں پہ؟ سر ریسکیو کرنے کی بجائے ان کے کپڑے کھینچے گئے، ان کے بال نوچے گئے، ان کے بازو، جس کا جتنا حق بس چلا اس نے اتنا اس کو چھیڑا۔ اس لیے کہ وہ جب ایک دفعہ سلسلہ شروع ہو گیا، میں ایک بات پہ پوری طرح متفق ہوں، کوئی لڑکی، کوئی عورت کو کوئی شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا جب وہ خود ایسا ماحول کریٹ نہ کرے۔ والی لڑکی کہہ نہیں رہی تھی آؤ مجھے بوسوں کے نال کرو، مجھے میں بتاتا ہوں، میں اس طرف بھی آتا ہوں، واقعہ بھی ہے۔ میں آپ کو یہی کہنے لگا ہوں، اس کیس میں تو اس ملزم کو کسی نے سپورٹ نہیں میڈیا پہ کیا ہوگا نا۔ یہاں ہم ملزموں کو سپورٹ نہیں کر رہے، یہاں ہم فیئر اینڈ فری ٹرائل کی بات کر رہے ہیں کہ جب لڑکیاں یہ کام کریں گی، تربیت کی بات ہے تو عائشہ اکرم کی کیا تربیت ہوئی ہے؟ کیا اس کے والدین نے اس کو کہا تھا کہ یہ ٹک ٹاک بناؤ؟ دوسری طرف وہ ایک نرس ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی، سرکاری ملازم ہے، اس کو تو ٹک ٹاک بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ کو شاید اندازہ ہے کہ نہیں، یہ سارا غلط ہے، اندازہ ہے، لیکن سر یہ بھی وہ تو اپنے غلط ہے۔ ہاسپٹل کے اندر بیٹھ کے ٹک ٹاکس بنا رہی ہے، میک اپس کر کے وہ وہاں جا رہی ہے، 14 اگست کو آئیں جی میرے ساتھ ویڈیو بنوائیں۔ تو جب ایسا کام آپ کریں گے تو پھر ایسا اس کا رزلٹ، برے کام کا نتیجہ کیا نکلے؟ سر برا نکلتا ہے، لیکن اب جن 400 لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کو سزا بھی تو دینی چاہیے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے انسپیکشن لیا۔ 400 لوگوں کو سزا اس طرح نہیں ملنی چاہیے۔ دیکھیں جو دفعات ان کے اوپر لگائی ہیں نا، میں اب آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، وہ قانونی طور پہ ساری دفعات غلط ہیں۔ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں نے اس کو پورے کیس کو پڑھا ہے۔ پولیس نے اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے ان کے اوپر جو ایف آئی آر کاٹ کے اور ان کو اندر کیا ہے، جس وقت کورٹ آف لا میں یہ لوگ پیش ہوں گے اس وقت تماشا آپ دیکھیے گا کہ ججز کیا کرتے ہیں، قانون کیا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے لڑکی کے کپڑے پھاڑے، یا وہ ایک موب تھا نا، وہ کوئی ایک بندہ نہیں تھا۔ نہیں کر سکتے کہ موب میں یہ کام چلے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کو وہ سزا دی گئی جو ایک اکیلے بندے کو سزا ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری ایک اور بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اب ان کی ہونی ہے شناخت پریڈ۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شناخت پریڈ ہوتی کیا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بات بتا دوں،
اب بچوں کو بھیج دیا ہے کیمپ جیل لاہور میں ان کو. اب وہ عائشہ اکرم وہاں آئے گی مجسٹریٹ کی موجودگی میں, وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور وہ سارے لوگ وہ نہیں ہوں گے, ان میں اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس وقت جیل میں ہوں گے, جو اس کیس سے منسلک تو نہیں ہوں گے, لیکن اس کے اندر اندر وہ لڑکے بھی بیٹھے ہوں گے. بالکل ٹھیک. میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں عائشہ اکرم ان کو نہیں پہچان سکے گی سوائے 2 4 5 7 لوگوں کے علاوہ. موب بڑا تھا نا, اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. سر میں یہاں بھی 2 نمبری ہوگی. سر میں یہاں پر بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہی کہ جو عائشہ اکرم نے کیا وہ بہت درست تھا, یا جو لوگوں کو ساتھ وہ رویہ رکھ رہی ہیں, جو میٹ اینڈ گریٹ کی اس نے کال کی, وہ بہت بہت غلط عمل تھا, اس کا سراسر غلط تھا. سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے, یہ کہنا سمجھا کہ وہ بھی غلط تھا اور وہ بھی غلط تھا. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, ہمیں ایک طرف ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اچھا اگر وہ غلط تھی تو اس کے خلاف کوئی قانون میں ایکشن لیا گیا؟ نہیں, اب مجھے بتائیں قانون, ایک لائن میں جواب دیجیے, اس پر میں وائنڈ اپ کرتی ہوں. قانون نے اس پر کیا ایکشن لینا چاہیے تاکہ آئندہ یہ جرائم نہ ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے بچوں کو بلا کر, میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق, جو وہ بچے یا تو یہ کسی طرح سے ان کو نکال لیتے, نشاندہی کر لیتے کہ ان میں یہ مین 10-15 چلو بچے ہیں جنہوں نے حدود تجاوز کی, اور انہوں نے باقیوں کو ایک تنبیہ کی جا سکتی تھی, ان کو وارننگ دی جا سکتی تھی, ان کے والدین کو بلا کر ان سے لکھوایا جا سکتا تھا کہ یہ زندگی میں دوبارہ نہیں کریں گے. یہ جرم قابل معافی جرم ہے. میں آپ کو بتاؤں, اللہ معاف کرے کہ یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی مرڈر ہو گیا ہے بھئی. ایک موب میں بچے سارے ینگ جنریشن تھی, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ایک موب میں کھڑے ہو کے لڑکی کو ہراساں کرنا, اس کے جسم کو لڑکی نوچنا, خود آئی ہے کہ جی مجھے ہراساں کرو, کچھ بھی ہو پھر نہیں کرنا چاہیے. ہمارے قوم کے مردوں میں اتنی غیرت ہو کہ وہ لڑکی کچھ بھی کہے نا, وہ اپنی تربیت کا اثر دکھائیں وہاں پر. کیا بات ہے, یعنی ایک ٹافی پڑی ہو اور آپ کہیں جی اس کے اوپر مکھی نہ بیٹھے, ایسا نہیں ہوتا. قانون بھی ہوتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بہت شکریہ باغا صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.